برادران اسلام وعزت مآب پردہ خواتین اسلام، الحمدللہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دوسری تاریخ ہے۔ محرم کی کئی خصوصیات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اسی سے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اب 1445 ہجری 1445 شروع ہو چکا ہے، یہ سال شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، دیگر مذاہب والے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ایک دعا یہ سکھاتا ہے کہ ہر چاند کو دیکھ کر تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ امن و سلامتی والا یہ مہینہ ہمارے لیے بنا۔ تو یہی دعا کرتے ہوئے ہمیں ہر مہینے کی ہر چاند کی ابتدا کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو وہ لوگ کرتے ہیں کہ محاسبہ کے ریگولیشن بناتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں اس سال ہم کیا کریں، جبکہ اسلام ہمیں ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارو۔ صبح ہو جائے تو شام تک انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح تک انتظار مت کرو کہ زندہ رہے۔ تو روزانہ محاسبہ سکھاتا ہے اسلام۔ سال ہونے پر ہی تم جو ہے اپنا محاسبہ کرو، ایسا نہیں، ہر دن محاسبہ کرنا۔ کوئی لمحہ کوئی دن جو ہے بیکار اور بغیر جو ہے گول کے، بغیر کسی تہیہ کیے، بغیر محاسبے کے نہیں گزارتا ہے۔ اور برادر اسلام یہ ہجری کیلنڈر کی شروعات جو ہے ہجرت سے ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے، کہ اسلام کی تاریخ کا آغاز کب سے کریں، تو فرمایا ہجرت کے بعد سے اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی، تو ہجرت اصل اہم جو ہے سال ہے، وہاں سے ہجری شروع ہوئی، کیونکہ مکہ میں مسلمان جو ہے مظلوم تھے، مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، طرح طرح سے ستایا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب ہجرت کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ گئے، تو وہاں سے اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب کا آغاز ہوتا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تب سے اسلامک سال کا آغاز ہوا، اور وہ آج جو ہے 1445 ہجری ہم شروع کرتے۔ برادر اسلام محرم کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اسے شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی تو یہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ تمام مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن جس کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ جس کو کہا گیا، تمام مسجدوں میں اس کی عظمت بڑھ گئی، اس کی فضیلت بڑھ گئی، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ تو یہ مہینے تو تمام اللہ ہی کے ہیں، لیکن شہر اللہ المحرم اس کو کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ محرم، تو تمام مہینوں پر اس کی فضیلت ویسے ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا، منہا اربعۃ الحرم، کہ اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے کہا گیا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے یعنی کہ اگر اس کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم کرو گے یا اس میں گناہ کرو گے تو دیگر مہینوں کی بنسبت اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ یہ حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ روک دیا گیا۔ اب دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اور چاقو چھری وغیرہ سے جو ہے بدن پر پیٹتے ہیں، گالوں پر تماچے لگاتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی خونم خانی اپنے جسم سے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ صراحتاً منع کر دیا گیا کہ اس مہینے میں، یعنی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اور دوسری چیز کہ حرمت والا مہینہ ہے تو جنگ و جدال سے اور ظلم و جدال سے منع کیا گیا، اور اس میں امن و سلامتی سے رہنے کی تعلیم دی گئی کہ تم جنگ مت کرو، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، امن و سلامتی والا ہے، اس کے اندر جنگ شروع مت کرو، رک جاؤ۔ حرمت والا مہینہ اس لیے بنایا گیا کہ اس میں لڑائی وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ البتہ ڈیفنس کے طور پہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آ کر حملہ کر دے تو ڈیفنس کے طور پر بچا سکتے ہیں اپنی جان کو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہم میں سے نہیں جو اس طرح ظلم کرتے ہیں کہ اپنے گریبان چاک کر دیتے ہیں اور اپنے گالوں پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کی پکار جو ہے پکارتے ہیں۔ تو برادر اسلام اس مہینے کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رہنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے وہ شہر اللہ المحرم، محرم کے روزے ہیں۔ تفصیل سمجھنے کے لیے دیکھیے، ایک صحابی سوال کرتے ہیں ایو الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ و ایو الصیام افضل بعد شہر رمضان، تو فرض نماز کے بعد اس کا درجہ افضل ہے، اس نماز کی فضیلت زیادہ ہے، اور فرض روزے جو رمضان کے ہیں اس کے بعد کن روزوں کا نمبر آتا ہے، کون سے روزے افضل ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ الصلاۃ فی جوف اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ پھر فرمایا وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد جن روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جو سب سے زیادہ روزے افضل ہیں، وہ شہر اللہ المحرم کے روزے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے روزوں کی خاص پابندی کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول ہجرت سے پہلے مکہ ہی سے محرم کے روزوں کی پابندی کرتے تھے۔ پھر جب ہجرت کر کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی پابندی کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اس قدر محرم کے روزے اور خصوصاً عاشورہ کے روزے کی اس قدر پابندی کرتے تھے کہ ہم تو رہتے ہی تھے، لیکن جو ہمارے چھوٹے بچے تھے ہم ان کو بھی روزہ رکھاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ بھوک سے یا پیاس سے پکارتے تھے تو ہم ان کو کھلونے، روئی سے کھلونے بنا کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیتی تھی تاکہ وہ رک جائیں۔ بچوں کو تک جو ہے صحابیات کو روزہ رکھایا کرتی تھی۔ اس قدر اہمیت کے حامل یہ ایام ہے، یہ مہینہ ہے، اور خصوصاً عاشورہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ رمضان کے علاوہ کیا چاہوں تو کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم فانہ شہر، تو آپ نے فرمایا اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے میں رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر روزے رکھا کرو۔ یہ روزے کا مہینہ ہے، اور خصوصاً عاشورہ کا جو روزہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رہ رہے ہیں، تو فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رہ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاس بہت عظیم دن ہے، کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کے قوم کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو فصاموا موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا، فنحن رسول، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، ہم تمہارے سے زیادہ حقدار ہیں اور تمہارے سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس دن روزہ رہنے کی آپ نے تعلیم دی، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، حکم دیا اس دن روزہ رکھا۔ تو یہ پہلے روزہ فرض تھا۔ یہودی جو ہے موسیٰ علیہ السلام رہ رہے تھے اس لیے رہ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ کیوں اس طرح کہا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے شرک اور خرافات سے پاک تھی، جبکہ یہودی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے وہ دور ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات سے قریب تھے، اس لیے کہا کہ ہم ان سے زیادہ قریب ہیں۔ برادر اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عاشورہ کے روزے رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ گزشتہ ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بڑی فضیلت، ایک دن روزہ رہے تو ایک سال کے گناہ، گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت جو ہے اس دن کی، عاشورہ کے دن کی۔ تو یہ عاشورہ کا دن کب آ رہا ہے؟ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ۔ ایک قوم ایسی ہے جو اس دن روزہ رہتی نہیں ہے بلکہ جو ہے شربتیں پلاتی ہے۔ روزہ رہنے کی اتنی زیادہ تعلیم ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن اس دن لوگ جو ہے روحہ ماتم کرتے ہیں اور شربتیں پلاتے ہیں۔ تو یہ رسم و رواج جو شروع ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ نوحہ منانے سے منع کر دیا گیا، اور یہ سالوں سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس دن نئے نئے بدعات و خرافات انجام دے رہے ہیں۔ اور سب سے واضح ثبوت یہ ہے کہ روزے کے دن ہے وہ لوگ شربتیں پلاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ یہ کتنی خلاف ورزی کی بات ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع دن سے ہی روزہ رہنا شروع کر دیے مدینہ آتے ہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں آخر وقت میں
یہود و نصارہ سے مخالفت کی تعلیم دی گئی. تو اللہ کے رسول سے کہا گیا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کیا یہ دن جو عاشورہ کا دن ہے اس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب آئندہ سال آئے گا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. جب آئندہ سال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، تو آئندہ سال آپ کو موقع نہیں ملا روزہ رہنے کا، اس سے پہلے اللہ کے رسول انتقال کر گئے. تو اختلاف یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ آئندہ سال ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، اس 10 تاریخ کے بجائے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے ایسا کہا، یا پھر 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے. تو بتایا گیا کہ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہے، صحابی ہے. وہ لوگ کیا سمجھے اللہ کے رسول کی اس بات سے؟ فرمایا انہوں نے کہا یصوم التاسع والعاشر وخالفنی، تو وہ کہتے ہیں یعنی کہ عبداللہ بن عباس کہ تم 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رہو اور اس طرح تم یہودیوں کی مخالفت کرو. تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رہے تاکہ مخالفت ہو جائے. اور بعض علماء کرام نے 9، 10 اور 11 3 دنوں کو بھی روزہ رہ سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ محرم کیا ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ اور فضیلت والے روزے جو ہے محرم کے، اس مہینے میں جتنے زیادہ روزے رہیں گے اتنا زیادہ ثواب، اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی. اگر 9، 10، 11 3 روزے رہتے ہیں تو یہ نمبر 1 کیٹیگری میں آئیں گے. اگر کوئی صرف 9، 10 یا 10، 11 رہتے ہیں وہ سیکنڈ کیٹیگری میں آئیں گے، اور جو صرف 10 تاریخ کا بھی روزہ رہتے ہیں تو وہ 3rd کیٹیگری میں آئیں گے. لیکن ان کو ثواب تو وہی ملے گا کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو گئے. لیکن جو ایکسٹرا روزے رہتے ہیں ان کو ایکسٹرا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں خصوصاً روزے رہنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ تو روزہ نہیں رہتے تھے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول سے متعلق فرمایا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اللہ کے رسول مکمل روزے نہیں رکھا کرتے تھے. تو محرم میں بھی مکمل مہینہ روزہ رہنا نہیں ہے، حالانکہ یہ اللہ کا مہینہ اور اس میں روزہ رہنا بہت زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن مکمل مہینہ روزہ رہنا نہیں ہے. جتنا زیادہ ہو سکے رہ سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ 3 دنوں میں روزہ رہنے کی تعلیم اور ترغیب دلائی گئی. تو برادر اسلام اس مہینے میں کیا بدعات و خرافات ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں، اور اس مہینے میں جو ایک گروہ ہے جو صحابہ سے متعلق، معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق اور دیگر صحابہ سے متعلق جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہے اور جو ان سے متعلق بدگمانیاں اور زبان درازیاں وہ کر رہا ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں جاننا انتہائی ضروری ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. نمازوں کی اور روزوں کی ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا پاس و لحاظ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ فرمائے، تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور